بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج کا یہ اجتماع اور یہ احتجاج ان شہدائے کوئٹہ جو مچ کے مقام پر بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے اور بہت ہی درندگی کے ساتھ جن کو شہید کیا گیا، ان شہداء کے ورثہ کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے لیے تعزیت اور تسلیت عرض کرنے کے لیے یہ اجتماع ہے، اور ساتھ ساتھ جن درندوں نے یہ درندگی دکھائی ہے ان کی مذمت میں یہ اجتماع یہاں پر منعقد کیا گیا ہے. اور فقط یہاں پر نہیں بلکہ پچھلے 5 دنوں سے پورے پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستانی ایمبیسیوں کے باہر یہ احتجاج ریکارڈ ہو رہے ہیں اور احتجاجی سلسلہ جاری ہے. مومنین کرام، یہ احتجاج چونکہ شہداء کے ورثہ نے اس احتجاج کی کال دی ہے اور احتجاج کرنے کو کہا ہے، اس لیے ہم آج اس اجتماع کے اندر یہاں پر جمع ہیں. لیکن جس طرح آج سے پہلے اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں اور کئی بڑے دھرنے ہوئے ہیں، حکومتیں بھی تبدیل ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تشیع کے لیے، شیعہ کے لیے یہ احتجاجات راہ حل نہیں ہے. راہ حل اگر ہوتا تو آج یہ سلسلہ رک چکا ہوتا، کیونکہ اس سے بڑے احتجاجات اس سے بڑے پیمانے پر پہلے ہو چکے ہیں. اگر وہ ہوتا تو آج رک چکا ہوتا. یہ سلسلہ نہیں رکا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ احتجاجات، یہ مذمتی بیانات کی حد تک رہنا تشیع کے لیے یہ راہ حل نہیں ہے. راہ حل کیا ہے اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ مومنین کرام، اس کے ذمہ دار بھی وہ نہیں ہے، وہ چند درندے نہیں ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر خون کی ہولی کھیلی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ریاستی ادارے موجود ہیں، اس کے پیچھے ایجنسیاں موجود ہیں، اس کے پیچھے دیگر ممالک کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے سعودی عرب کا ریال اور یہ فضلہ خور یہاں بیٹھ کر جو سعودیہ ریال کھاتے ہیں، سعودیہ کا فضلہ کھاتے ہیں، وہ مدارس اس کے اندر شامل ہے. جب تک 3 اس کے بڑے جو سورسز ہیں 3، ایک یہی ریاستی سرپرستی ان کو حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ بے باک ہو کر آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دوسرا بیرونی سرمایہ اور فضلہ خوری. تیسرا وہ مراکز، وہ مدارس جہاں سے ایسا طرز تفکر ملتا ہے کہ جہاں پر شیعت مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے. یہ 3 چیزیں جب تک بند نہیں ہوں گی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. اور یہ سلسلہ بند نہ بھی ہو تب بھی شیعہ کے لیے راہ حل کیا ہے؟ شیعہ کی یہاں پر ذمہ داری کیا ہے؟ آیا فقط شیعہ احتجاجات تک محدود رہے، فقط زبانی بیانات اور
مذمتی بیانات تک محدود رہے. کیا یہی کام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیعہ قرآن کا پیروکار ہے اور قرآن یہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت، جتنی استطاعت دشمن کے مقابلے میں جمع کر سکتے ہو جمع کرو. جتنی طاقت و قوت جمع کر سکتے ہو، یہاں تک کہ رباط الخیل. رباط الخیل ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر مجاہدین و سپاہی صحرا کے گرد، باؤنڈری کے گرد، سرحد کے گرد وہ چکر لگاتے رہتے. آج کی زبان میں بدتربن گاڑیاں جو سرحد کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سرحد کا دفاع کرتی ہیں. قرآن ببانگ دوہل واضح طور پر آپ کو راستہ دے رہا ہے کہ اپنے لیے رباط الخیل مہیا کرو. جتنی طاقت و استطاعت جمع کر سکتے ہو کرو. مومنین کرام، جب تک تشیع مضبوط نہیں ہوگا تشیع محفوظ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں. تشیع کے تحفظ کا واحد راستہ ہی یہی ہے کہ تشیع مضبوط ہو، شیعہ مضبوط ہو. شیعہ مضبوط کن چیزوں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ شیعہ مضبوط اپنی آئیڈیالوجی سے ہوگا. شیعہ مضبوط اپنے نظریے پر عمل کرنے سے ہوگا. شیعہ مضبوط اللہ پر ایمان سے ہوگا. شیعہ مضبوط اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ہوگا. آج یہ یہاں پر جو مطالبات ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب آ جائے، 11 مردہ لاشیں رکھ کر ایک زندہ لاش کو دعوت دے رہے ہیں. وہ زندہ لاش آ کر کیا کرے گا؟ وہ زندہ لاش تو پہلے بھی موجود تھا. اس کے آنے سے کیا وہ شہداء زندہ ہو جائیں گے؟ اس کے آنے سے کیا آئندہ کا سلسلہ اس طرح کا رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. واحد راہ حل ہمارے ائمہ نے بھی یہی دیا ہے، قرآن نے بھی یہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی دیا ہے اور بابصیرت علماء نے بھی یہی دیا ہے. خذوا حذرکم، اپنے حفاظت کا سامان خود اٹھا لو. اپنا حفاظت کرنا خود سیکھو، خود انحصار ہو جاؤ. کیوں جا کر ان بے ضمیروں اور ان زندہ لاشوں کے پیچھے چلے جاتے ہو؟ وہی انتظام جو آپ ان سے توقع رکھتے ہو، ان سے توقع چھوڑ دو اور آ کر خود اپنے حفاظت کا سامان اٹھا لو. اور جتنا اٹھا سکتے ہو، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو اتنی طاقت جمع کرو. یہی رائے ہے. مومنین کرام، دیکھیں، ہم جب بھی کوئی درندہ یہ کام کرتا ہے نا تو کتے کی طرف آپ پتھر پھینکتے ہو تو کتا کبھی پتھر کی طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ جس نے پتھر پھینکا ہے اسی کی طرف جاتا ہے حملہ کرنے کے لیے. ہمارے اندر کم از کم اتنی تو حس ہو کہ یہ جو چند کرائے کے قاتل ہیں، اگر ان کو سزائے موت بھی مل جائے، پھانسی کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، تو جب تک پیچھے وہ ریاستی اور وہ بیرونی اور وہ مغز متفکر ان کے تھنک ٹینک موجود ہے، وہ فیکٹریاں موجود ہیں جہاں سے یہ درندے نکل رہے ہیں، تب تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ ہی کر سکتے ہو. اور یہ رول ماڈل ہمارے لیے موجود ہے. لبنان کی سرزمین ہمارے لیے رول ماڈل موجود ہے. دیکھیں وہاں شیعوں کو اسی طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا. آج شیعہ ایک بابصیرت عالم نے، ایک سید نے ان کو یہی راستہ دکھایا، تب تک تم محفوظ ہو جب تک تم مضبوط ہو. پھر وہ مضبوط ہوئے، اتنے مضبوط ہوئے کہ تشیع بھی امن و امان میں ہے، شیعہ بھی امن و امان میں ہے، سنی بھی اور حتیٰ عیسائی تک وہاں پر امن و امان میں ہے. بلکہ انہوں نے ملک و مملکت کی حفاظت کا بیڑا بھی اپنے کاندھوں پر آج اٹھایا ہوا ہے. آج پاکستان کا تشیع یہی کر سکتا ہے. عراق کا تشیع پہلے اس طرح پس رہا تھا، آج عراق کا تشیع مضبوط ہوا اور پورے عراق کی آج حفاظت کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اگر
تشیع مضبوط ہو جائے، ان جوانوں کے اندر وہ غیرت آ جائے، ان جوانوں کے اندر وہ بیداری آ جائے، اور وہی راستہ اور اپنا نظریہ اپنا لے، ان پارٹیوں سے، ان حزبوں سے، ان عیاش پرستوں سے اور ان بے ضمیروں کی طرف رخ کرنے کے بجائے اپنے نظریہ اور اپنے رہبر کی طرف رخ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے جوان نہ فقط پاکستان کو تحفظ دے سکتے ہیں، نہ فقط شیعہ کو تحفظ دے سکتے ہیں، بلکہ کشمیر کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ آج ہماری مشکل ان ظالموں کے علاوہ یہی ہے کہ اپنوں سے بھی ہے، اپنے بھی دلال بنے ہوتے ہیں ان حکومتی اداروں کے درمیان اور شہداء کے درمیان۔ یہ دلالی کرنا چھوڑ کر اپنا فریضہ انجام دے، آج ہی یہ حل ممکن ہے۔ یہ جو دلالی کر رہے ہیں بیچ میں، وہ دلالی کرنا چھوڑ دے اور وہی راستہ اپنائے جو عالمی تشیع نے اپنا کے اپنا سر بلند کیا ہے اور اپنا تحفظ کیا ہے۔ یہی راہ حل ہے مومنین کرام، اس کے علاوہ کوئی راہ حل نہیں ہے۔ آخر میں شہداء کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کا جو بھی حکم ہوگا، اگر وہ 1 مہینے تک وہاں رکے تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ رکنا، ان شہداء کی لاشوں کو اس طرح رکھنا، یہ نہ راہ حل ہے اور نہ ہی دین کے اندر کراہت ہے۔ اب علماء موجود ہیں، جتنا جلدی ہو سکے دفنانا چاہیے۔ پارا چنار رول ماڈل ہونا چاہیے ان کے لیے۔ پارا چنار میں جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ جلد از جلد ان کو دفناتے ہیں تاکہ اس کا بدلہ لے سکے۔ آج ہم دیکھیں، خدا سے بتوں سے تجھ کو ہے امید، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تم ان بتوں سے، ان جماعتوں سے، ان پارٹیوں سے امید رکھتے ہو جو خود ان حکومتوں کے دلال ہیں۔ ان دلالوں کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے حفاظت کا انتظام خود کر لو، اپنے آپ کو مضبوط کر لو اور قرآن پر اور اللہ پر ایمان رکھ کر، بھروسہ رکھ کر اسی راستے کو طے کرو۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ مومنین، آپ شیعہ نے کوئٹہ کے ذریعے سے پورے پاکستان کے تشیع کو تحفظ دے گا انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ شہداء کوئٹہ کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو لواحقین شہداء و وارثین شہداء ہے، شہداء ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔